السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اور حاضرین، آئیے آج آپ لوگوں کو ایک پیاری حدیث سناتے ہیں۔ اس دنیا میں انسان بہت کچھ کماتا ہے اور خرچ بے شمار کرتا ہے، لیکن اگر ایک انسان پڑھنے والے بچے اور پڑھنے والی بچیوں پر اگر خرچ کرتا ہے، کسی طالب علم کی کفالت کرتا ہے، کسی پڑھنے والی بچی کا خرچ اٹھاتا ہے، پڑھنے والے کا سپورٹ کرتا ہے، پڑھانے والے کا خرچ برداشت کرتا ہے، اس کا کتنا اجر و ثواب ہے، آئیے ایک حدیث پاک کی روشنی میں دیکھتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ یاد رہے کہ طلبہ علم پر خرچ کرنا رزق میں کشادگی کے اسباب میں سے ایک اہم سبب ہے۔ اگر کوئی آدمی علم حاصل کرنے والے بچے یا علم حاصل کرنے والی بچی پر خرچ کرتا ہے، کفالت کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کفالت کی وجہ سے، خرچ کی وجہ سے اس کی روزی میں، اس کے رزق میں کشادگی پیدا فرماتا ہے اور وسعت پیدا فرماتا ہے۔ صحیح ترمذی کی ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو بھائی تھے۔ ایک بھائی اپنی محنت سے کام کاج کیا کرتے تھے، مزدوری کیا کرتے تھے، پیشہ اپنائے ہوئے تھے اور روزی روٹی حاصل کیا کرتے تھے۔ ایک بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا جانا کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتے۔ جو بھائی جو روزی روٹی کمایا کرتے تھے، محنت مزدوری کیا کرتے تھے، اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، کہا کہ میرا ایک بھائی جس کا میں خرچ اٹھاتا ہوں اور وہ میری حرفت اور پیشہ میں ہاتھ نہیں بٹاتا ہے، وہ کماتا نہیں ہے، روزی روٹی کے لیے بھاگ دوڑ نہیں کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لعلک ترزق بہ، کہ شاید یہ بہت ممکن ہے کہ اللہ رب العالمین تمہارے اس بھائی کی وجہ سے تمہیں روزی دے رہا ہے، تم اس بھائی کی کفالت کرنے کی وجہ سے یہ علم حاصل کرتا ہے، اس پر تم خرچ کرتے ہو، اس پر خرچ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں روزی دے رہا ہے، بہت ممکن ہو۔ معلوم ہوا کہ طلبہ علم پر خرچ کرنا، پڑھنے والے یا پڑھنے والی بچیوں پر خرچ کرنا رزق کی کشادگی کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ نیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان اس دنیا سے گزر جاتا ہے، اذا مات الانسان انقطع عنه عمل الا من ثلاث، صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ صحیح مسلم کی روایت۔ جب انسان اس دنیا سے گزر جاتا ہے، اجر و ثواب کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، سوائے تین عملوں کا اجر و ثواب باقی رہتے ہیں۔ صدقہ جاریہ جسے انسان زندگی میں کر گیا ہے، یا ایک وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہو۔ آدمی خود کوئی کتاب تصنیف کرے، مصحف تقسیم کر دے، دینی کتاب کی طباعت کا خرچ اٹھائے، یا کسی بچے کو پڑھائے، کسی بچی کو پڑھائے، پڑھنے کا خرچ اٹھائے، اور اس بچے یا اس طالب علم جس کا خرچ اٹھایا گیا ہے، اس طالب علم سے جتنے لوگ فائدہ اٹھائیں گے، یا پڑھنے والی بچی سے قوم، سماج اور عورتیں، بچیاں جتنی فائدہ اٹھائیں گی، ان تمام کا اجر و ثواب کفالت کرنے والے، خرچ کرنے والے کو ملتا ہے، اور بڑھا چڑھا کر اجر دیا جاتا ہے، اور فائدہ اٹھانے والوں کے اجر میں ذرا برابر بھی کمی نہیں کی جاتی۔ اس لیے میرے دینی بھائیوں، مسلمان بھائیوں، مالداروں، صاحب ثروت، آپ تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ ضرور آپ زندگی میں یہ نیکی کا کام ضرور کیجیے۔ یہ صدقہ جاریہ ہے، کسی کی کفالت کیجیے، پڑھنے والے بچے کا خرچ اٹھائیے، ایک حافظ قرآن اپنے خرچ سے تیار کیجیے، ایک عالم دین کو اپنی کفالت کے ذریعے تیار کیجیے، ایک پڑھنے والے بچے بچی کی کفالت کیجیے، ان کے اخراجات برداشت کیجیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ ہے، مرنے کے بعد بھی ثواب ملے گا، اور آپ کی روزی میں برکت کے اسباب اور کشادگی کے اسباب میں سے ایک اہم اور بنیادی سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔